اس میں بات چیت کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے وہ میں تھوڑا سا بھی بات کروں گا. تو وہ کیا کہہ رہا تھا میں, ارے بھائی جو ابھی بات چل رہی, ہاں, شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے, پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. نبی کے نام پہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اطاعت کرنے کے لیے تیار. ان سے بولو بہنوں کی وراثت دے دو نا, نبی پر جو قرآن نازل ہوا اس میں ہے نا اللہ نے بہن کی وراثت مت کھاؤ, دو نا. عاشروہن بالمعروف, گھر میں جب آؤ تو تمیز سے بات کرو نا بیوی بچوں سے. قرآن کہہ رہے ہیں ان سے کس طرح سے پیش آؤ بھائی. عاشروہن بالمعروف, اللہ کہہ رہے ہیں نا عمدہ طریقے سے گھر والوں کے ساتھ پیش آؤ, تمیز سے بات نہیں ہو رہی. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے, نماز قائم کرو. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بہت سے عاشق رسولوں کے چہروں پہ داڑیاں. ارے بھائی یہ کیسی بات ہے یار, اتنی محبت ہے تو نبی کا چہرہ کیوں نہیں بنا لیتے, اختیار کر لیتے. یہ کیسی محبت ہے بھائی, جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اسی جیسا حلیہ. اب میں نے یہ جو کپڑے پہننا, میں تو ہمیشہ سے 25 سال سے سفید ہی کپڑے پہن رہا ہوں بغیر کف کے, عادت پڑی ہوئی ہے. تو جو تھوڑا سا مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں ان لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں ہم نے بھی یہ شروع کر دیے, اب مفتی صاحب آپ نے کرتے شروع کر دیے, ہمیں اس کی عادت پڑی. میں نے جب دیکھا نا لوگ اس سفید لباس کو اور اس کو فرض سمجھنا شروع کر دیا ہے تو پھر ہم نے بھی تھوڑا سا اسٹائل یہ فرض واجب بولو بھائی نہیں, جو چاہے پہنو. لباس میں کوئی ایک یونیفارم نہیں بنا لیا کرو کہ یہ فلاں فرقہ طارقیہ ہے, اس کی یہ ٹوپی, یہ پگڑی, یہ اسٹائل. محلے میں کوئی دیکھ کے انگلی اٹھائے کہ یہ فرقہ طارقیہ کا فرق جا رہا ہے, یہ انڈا موڑیا. یہ جو دھڑے بندی ہے نا لباس میں, یہ شریعت میں پسند. ایک جیسے لباس, ایک جیسی ٹوپیاں, یہ شریعت میں پسندیدہ کام. صحابہ مختلف رنگوں کے کپڑے پہنتے تھے, جس کو جو پگڑی مل گئی باندھ لی, نہ ہری نہ سفید نہ وائٹ, جو مل گیا باندھ لی. تو ہاں اپنے ملک کا لباس ہے, کوئی مسلمانوں کا خصوصی کلچر ہے, وہ ٹھیک ہے. جیسے عرب لوگ جبہ پہنتے ہیں, ہمارے یہاں شلوار قمیض ہے, یہاں تک تو ٹھیک ہے. باقی اس میں ایک جیسے کرتے, ایک جیسے پجامے ٹھیک ہے, اور بالکل ایک سارا اسٹائل. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ لباس کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں فلاں فرقے کا آدمی جا رہا ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ مسلمانوں میں گھل مل کے رہو, آپ کی کوئی الگ سے شناخت نہیں ہونی چاہیے. آپ یہی ہو کہ بھی جیسے سب مسلمان ہیں میں بھی, لیکن آپ دیکھیں بعض لوگ کے لباس سے پتہ چل جاتا ہے فلاں فرقے کا آدمی ہے, یہ غلط ہے. البتہ کبھی کوئی کسی سے عشق اور محبت میں اس جیسے لباس پہن لے, محبت میں کوئی اکا دکا ہو تو ٹھیک ہے. ایسا عشق تو کم ہی لوگوں کو ہوتا ہے نا, ہو گیا تو پہن لیا تو چلتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جس حلیے کو اختیار کرنے کو ضروری قرار دیا وہ حلیہ تو بہرحال اختیار کیا جائے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو لباس میں دھڑے بندی نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنتے تھے ہم وہ نہیں پہنتے, کیونکہ آپ نے جو لباس پہنا ہے نا لنگی, وہ عرب کا کلچر تھا. ہمارا کلچر اس سے کہ کلچر کو خام خواہ میں چھیڑنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے, اسی حساب سے وہ لباس پہنتی ہے. گوروں کو آپ کرتے شلوار پہنا دیں, وہ کینیڈا کی سردی میں وہ جم جائیں گے. حقیقت ہے یہ, وہ جو کرتے پجامے ہیں نا تو وہ پجامہ ہی بن جائیں گے تھوڑے دن میں, سردی سے ہلے گا ہی نہیں کوئی اس میں. تو ہر قوم اپنا ایک لباس پہنتی ہے, بس اس میں چند شرطیں شریعت نے لگائی ہیں, وہ بھی کیونکہ موضوع نہیں ہے تو میں ابھی اس طرف نہیں جا رہا. تو اتنا زیادہ جب نہیں اس میں دھڑے بندی والا معاملہ ہونا چاہیے. خیر, لیکن داڑھی رکھنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اگر نبی سے عشق ہے, داڑھی نہیں ہے اور اعمال میں گڑبڑ ہے, تو یہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے, ہم میں کتنے لوگ ہیں جو رکھتے ہیں؟ اس معاملے میں ڈھیلے ہیں, سنتوں میں پیچھے, اور ذرا سا کسی کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی. اسی طرح یاد رکھو یہ جو یزید کے رضی اللہ عنہ والا مسئلہ ہے, میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے کا قائل نہیں ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو رضی اللہ عنہ کہا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں, نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ایسے متنازع شخص کو جس کے دور میں حضرت حسین کا قتل ہوا ہے. تو لیکن یہ ایک تاریخی واقعہ ہے, اس میں اگر ڈاکٹر ذاکر نائک سے غلطی ہوئی ہے تو ممبر پہ ان کا نام لے کے کیچڑ اچھالنے کے بجائے ان کی خدمات جو دوسری خدمات ہیں ان کو سراہنا چاہیے,
اور کوشش کرنی چاہیے بھائی کسی طریقے سے ملاقات ہو تو انسان ان تک اپنا پیغام پہنچا دے کہ حضرت آپ کی جو تحقیق ہے یزید کے بارے میں ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں, ہم اس سے متفق نہیں ہیں, یہ بڑا حساس موضوع ہے, مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں, آپ لعنت اللہ نہ بھی کہیں تو کم از کم رضی اللہ عنہ نہ کہیں, یا اس ٹاپک کو چھیڑیں ہی نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک ایسے آدمی ہیں کہ ان سے کوئی تمیز سے بات کرے مدلل تو وہ اپنی پچھلی بات سے فوراً رجوع کر لیتے ہیں. وہ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میں نے جن علماء کی بھی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ حق پرست آدمی ہے, غلطی کرتے ہیں مگر رجوع کرنے میں پسو پیش بولو بھائی نہیں کرتے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ ایک آدمی حق پرست ہے, دین کی تبلیغ کر رہا ہے, دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے, اگر اس سے غلطی ہوئی ہے, کیونکہ یہ تاریخی واقعہ ہے, انہوں نے جو کتابیں پڑھی ہیں ممکن ہے وہ پوری نہ ہو اس لیے رضی اللہ عنہ کہہ دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین کے قاتل کو کیسے رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ بھائی وہ قاتل مانتے ہی نہیں, وہ الگ بات ہے کہ تھا یا نہیں, میں تو مانتا ہوں اس درجے میں نہیں کہ دائرہ قتل کیا, اس درجے میں کہ یزید کے دور حکومت میں قتل ہوا ہے اور یزید نے قاتلوں کو سزا نہیں دی, یہ بہت بڑا جرم ہے. تو لیکن یہ تاریخی واقعہ ہے, اس میں کسی کی تحقیق دوسرے کی تحقیق سے بولو بھائی. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے معاذ اللہ نفرت کا اظہار کرے یا یہ کہیں کہ ان کا قتل معاذ اللہ صحیح ہوا ہے, پھر ڈاکٹر ذاکر نائک قابل ملامت ہوگا اور یہ غلطی قابل معافی نہیں ہوگی. یزید کا مسئلہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس میں دلائل اسی طرف ہیں کہ یزید مجرم تھا, مگر اس کا جرم یہ کسی پر مشتبہ ہو سکتا ہے. اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو آپ بیٹھ کے تمیز سے اس سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تمیز سے بات کرنے کا رواج, کوئی ممبر پہ ایک بات کرے گا اور دھاڑ 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 توپے لے کے اس کے خلاف, غیر مسلم ہنسیں گے کہ یار تمہارے آپس میں ہی